برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے چند احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کا ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کو میں نے بیان کیا۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آخرت، اس دنیا سے پردہ فرمانا، وہ بیان ہوگا۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری قسط بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب یہ آیات نازل کر دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن آپ نے دین محمدی اس کو کامل مکمل کر دیا۔ تو یہ اس طرف اشارہ بھی تھا کہ اب دنیا سے آپ کا پردہ فرمانے کا وقت آ چکا ہے۔ سن 11 ہجری کے اندر ہی ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد کے قبرستان کے اور وہاں پہ جا کے کہا انا بکم لاحقون، بہت جلد ہماری یہاں پر ملاقات ہوگی۔ تو یہ اشارے کی اس طرف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ اسی دوران آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا چاہا۔ کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے کہ حضرت اسامہ اس اہل نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید قسم کا افسوس ہوا۔ فرمایا کہ جب حضرت اسامہ کے والد زید کو بھی میں روانہ کر رہا تھا، اس وقت بھی آپ نے کہا یہ اہل نہیں ہے، اور آج جب حضرت اسامہ کی باری آئی تو آپ نے پھر یہ کہہ دیا حضرت اسامہ بھی اس کے اہل ہیں اور حضرت زید بھی اس وقت اہل تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر مبارک تھی وہ 18 سال تھی۔ اس لیے صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ چھوٹے عمر کے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی۔ اسی دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آہستہ آہستہ بخار ہونا شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ اپنی تمام ازواج مطہرات سے اجازت چاہی اور وہاں پر چلے گئے، اور دن بدن آپ کی جو بیماری تھی وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ عالم دنیا سے عالم آخرت کی سفر کی تیاری ہو رہی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ جو مجھے خیبر کے موقع پر زہر آلود بکری دی گئی تھی، جو اس کا ایک لقمہ میں نے کھایا تھا، اس کی تکلیف مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے میری رگ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابوبکر صدیق کو بولو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی میرے بابا تو بڑے نرم رفیق، وہ آپ کو جب نہیں دیکھیں گے مصلی پر تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول دیں وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے سخت ناگواری کا اظہار کیا، فرمایا جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو اس قوم کے لیے جائز نہیں وہ کسی اور کی اقتدا کرے، اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ آپ کی جگہ میں نماز جو ہے اس جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو وہاں پر امامت کے لیے فائز کیا۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ مسلمانوں میرے جانے کے بعد آپ کے جو امیر اور خلیفہ منتخب ہوں گے، جب اتنی بڑی ذمہ داری امامت صغرا امامت کبریٰ نماز کی میں اپنی موجودگی میں مصلی ان کے حوالے کر رہا ہوں، تو تمہارے معاملات اور جو خلافت ہے وہ تو بطریق اولا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہوں گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ پیچھے ہو گئے اور حضور کو آگے کر دیا، اور حضور علیہ السلام امام بن گئے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکبر بن گئے۔ روایتوں میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے، آپ کو صحابہ اکرام نے کندھے کے دیا ہوا تھا، آپ چل بھی نہیں سکتے تھے، اتنی شدت کی بیماری تھی، اور امت کو یہ پیغام دے دیا حضور نے کہ جتنی سخت بیماری ہو اس کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی سخت ترین بیماری سن 11 ہجری ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صبح کی نماز میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو دیکھا کہ صحابہ اکرام کے سب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آخری دیدار اپنے صحابہ اکرام کا اس مسجد نبوی کی کھڑکی سے کر کے اپنے گھر کی پھر اس کو بند کر دیا، اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری کی حالت میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کی بڑی اہمیت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ لوگوں اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، کمزوروں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا احترام کرنا، نماز کو ادا کرنا، حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں یہ چیز دیکھی کہ صحابہ اکرام سب کے سب ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کے حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو دیکھا ان کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر ہے، اجازت چاہ کے کہیں اپنے باغوں کی طرف نکل پڑے، اور جیسے ہی وہ وہاں پہ پہنچے ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیماری ہے وہ زیادہ ہو گئی، آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کا اشارہ کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے مسواک لا کے اپنے دانتوں میں چبا کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک کی۔ فرمایا کہ اس مسواک کا فائدہ نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا کہ پاکیزگی کتنی اچھی چیز ہے، اور مسواک یہ منہ کی
پاکی بھی ہے اور رب کی رضا بھی ہے۔ ہمیشہ منہ صاف ستھرا رکھنا، کیونکہ اس سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جو چند وصیتیں کی، ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ اے لوگو، تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتیں، ان پر اللہ کی لعنت تھی اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ میرے جانے کے بعد آپ نے میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا ہے، اس کو سجدہ نہیں کرنا۔ جب اتنے بڑے محسن اعظم کی قبر، اس کو سجدہ گاہ بنانے سے حضور نے منع کر دیا۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اپنے آپ کو ولی کہلانے والا، دنیا سے بڑے سے بڑا اپنے آپ کو خطیب ادیب واحد کہلانے والا، تو جا وہ کہاں حضور کو پہنچ سکتا ہے؟ وہ اس کی قبر کو سجدے کیے جائیں، اس سے نظریں مانی جائیں، اس سے منتیں مانگی جائیں، یہ تو کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے سختی سے منع کر دیا کہ تم سے پہلی امتیں، ان پر اللہ کی لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب بیماری زیادہ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے دعا کر رہی ہیں، اور وہ دعا یہ تھی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میرے حال پہ رحم فرما، اے اللہ میرے حال پہ رحم فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی دعاؤں کے اندر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی روح مبارک اس دنیا سے چلی گئی۔ ادھر جیسے ہی حضور علیہ السلام کی روح مبارک اس آپ کے جسم سے نکل کر عالم ارواح کی طرف گئی، صحابہ اکرام کو پتہ چلا، مدینہ طیبہ میں قرآن مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ صحابہ اکرام حیران اور پریشان ہو گئے، اللہ یہ کیا دن ہو گیا؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، ان کو پیغام پہنچایا گیا کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ ادھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے یہ بات کہی کہ حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرح اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، وہ وہاں سے واپس آئیں گے اور پھر ہمارے بیچ میں آئیں گے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، آج کے دن سے بڑی مصیبت میں نے آج تک نہیں دیکھی کہ یہ کیا عالم ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تھے، ہر چیز چمک رہی تھی، ہر چیز دمک رہی تھی، ہر چیز خوبصورت تھی، لیکن جیسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، ہر چیز برآمد ہو جاتی ہے، ہر چیز پریشان ہو جاتی ہے، ہر چیز کے چہرے کے اوپر آثار آ جاتی ہیں۔ اسی قسمی کے عالم میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، صحابہ اکرام کی حالت دیکھی، حضرت سیدنا فاروق اعظم جلال میں کھڑے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پہ بوسہ دیا اور خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح ثنائی بیان کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک خطبہ دیا جو بڑا پیارا خطبہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اوپر اس وقت کا جو عالم ہے اس کو کیسے صحیح کیا جائے۔ فرمایا، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ تو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وہ تو اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں۔ ہاں، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اللہ آج بھی زندہ ہے۔ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام تھے، جیسے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ایسے ہی آپ بھی
آج دنیا سے پردہ فرما چکے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ خطبہ پڑھا، یہ بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا یہ قرآن کی آیتیں آج نازل ہوئی، ہماری تو جان میں جان آ گئی۔ کہتے ہیں کہ ایک چرواہا تھا، اس کو جب پتہ چلا رسول اللہ کی وفات ہوگی، وہ بکریاں چرا رہا تھا، اس نے رب کی عالم میں ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا ربا میرے کانوں کی سماعت واپس لے لے، ربا میری زبان کی گویائی واپس لے لے، ربا میری آنکھوں کی بینائی واپس لے لے، اس وجہ سے کہ آج کے بعد میں آنکھوں سے دیدار کس کا کروں گا؟ جن کی آنکھوں سے میں دیدار کرتا تھا وہ تو دنیا سے چلے گئے، جن کی میں بات سنتا تھا وہ تو آج دنیا سے چلے گئے، ربا میرے کانوں کی سماعت واپس لے لے، ربا میری زبان کی گویائی واپس لے لے، جس زبان سے میں ان کی تعریف کرتا تھا وہ تو آج اس دنیا سے چلے گئے۔ صحابہ اکرام کے اوپر یہ آثار ہیں حضور کے جانے کے بعد۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک روح تھی وہ 12 ربیع الاول، 12 وفات، جو آج ہمارے یہاں جشن ولادت، جشن مصطفیٰ، نہ جانے کون کون سے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، 12 ربیع الاول کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہی ہیں۔ میں نے ولادت کی تاریخ میں یہ بات بتائی تھی کہ اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی وفات صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ آپ کی جو وفات ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں اختلاف ہوا کہ حضور علیہ السلام کی تجہیز و تکفین آپ کو کس جگہ میں دفن کیا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہاں پر بھی خطبہ دیا، فرمایا لوگوں میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جہاں پر نبی کی موت ہوتی ہے نبی کو دفن بھی وہیں پہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے اسی پہ عمل کرتے ہوئے حجرہ عائشہ صدیقہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ صحابی آئے، آپ کی لاحق کھودی گئی، اور پیر والے دن دوسرے دن جناب حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت فضل بن عباس، آپ کے خدام، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ یہ غسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے مبارک یہ نہیں اتارے گئے، انہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور 3 یمنی چادروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن دیا گیا، اور اس کے بعد 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھ کے اور پھر باہر چلے جاتے۔ نبی کی نماز جنازہ نہیں ہوتی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انبیاء پہ درود پڑھا جاتا ہے، ان کی درجات بلندی انسان کی اپنی ہوتی ہے، اس لیے نبی کا نماز جنازہ نہیں پڑھا گیا، نماز جنازہ امتی کا پڑھا جاتا ہے۔ اور صحابہ اکرام آتے اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھ کے 10 صحابہ آپ سے چلے جاتے۔ پھر بدھ کی رات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک کے اندر اتارا۔ جن صحابہ نے آپ کو غسل دیا انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک پہ اتار دیا، اور اس کے بعد صحابہ اکرام آتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر مٹی پھینکتے، اور اس کے بعد اس قبر کی تجہیز، اس قبر کو مزین کیا گیا۔ اور یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ سیرت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کیسے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک کا ایک ایک لمحہ جو میرے علم میں آ سکتا تھا، جو میں بیان کر سکتا تھا، جو کتابوں سے لے کر کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور معیار ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وقت میں جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت کے کلمات کو سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان پر، آپ کے عمل پر کیا ہے؟
آپ بیماری شدت اختیار کی ہوئی ہے، اس حالت میں بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ امت کو پیغام دیا کہ بیماری جتنی سخت ہو، پریشانی جتنی سخت ہو، مصیبت جتنی سخت ہو، حضور سے زیادہ سخت نہیں ہوگی مسجد میں آ کے نماز پڑھنی۔ حضور کا عمل بتا دیا اور خطبے میں فرما دیا اپنے ماتحتوں کے ساتھ، جو آپ کے ماتحت کام کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اپنی عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اپنے باندیوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے سے کمزوروں کے ساتھ ظالم نہ بن جانا۔ یہ حضور کا پیغام تھا۔ میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ بیان ہوئی، آپ نے سنی۔ ایک بات آج دل سے کہہ کر کے جاؤ تو کچھ سنا، حضور کی سیرت، حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنے دل کے اندر سموئیں گے، سمجھیں گے اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ سیرت کا مقصد یہ نہیں کہ بیان ہو گیا بس یہ کافی ہو گیا، ہم نے سن لیا۔ اصل چیز صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین کی زندگی ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام جب آپ سے کوئی بات سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب کوئی بات ان کو پتہ چلتی، وہ آگے نہیں جاتے بلکہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی عاجل اور معیار ہے۔ جب ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کی قسم دنیا ہمارے قدموں کے نیچے آئے گی۔ آج ہم جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہم نے حضور کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دی ہیں، حضور علیہ السلام کے پیغام کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے رب کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ آج امت مار کیوں کھا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے۔ دنیا میں حضور علیہ السلام کی تعریفات، سیرت، اس کو بیان کرنے والوں کی تعداد موجود ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے حضور کی سیرت بیان کی۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد امت کا رشتہ آج بھی حضور علیہ السلام سے نہیں ٹوٹا۔ وجہ کہ حضور علیہ السلام ابدی تھے، ہمیشہ کے لیے تھے۔ آپ کا دین ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو بھی اس دین کے ساتھ جڑ جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ ہم کیسے حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کر سکتے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے فرماتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور آپ سے زیادہ حسین اور جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اس سے بڑھ کے آپ جیسا پیارا، آپ جیسا حسین آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ ہر عیب، نبی کے اندر عیب نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص میں عیب ہو، وہ کانا ہو، اس کے اندر عیب ہو، وہ نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ ایمان ہے، اس میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار کو سننے کے بعد فرمایا تھا یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ قصہ تو ہی مختصر۔ آقا آپ کی تعریف، آپ کی جمال، آپ کی کمال، آپ کو چاند سے زیادہ خوبصورت، آپ تو سورج چاند سے زیادہ خوبصورت۔ جہاں پہ خوبصورتی ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ کی خوبصورتی شروع ہوتی ہے۔ ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ رب کی ذات کے بعد جس کی سب سے بڑی شان ہے وہ آقا آپ کی ذات ہے۔ ہم حضور کی سیرت اس لیے بیان کی کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
سچی محبت نصیب فرمائے، اور کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے حضور میرے اور آپ کے حق میں جب شفاعت کریں، اللہ اس شفاعت کو قبول فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات